بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں شجیع اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ غزہ جنگ روکنے کے لیے یو این چیف کا اہم قدم، آرٹیکل 99 استعمال کیا۔ سیکیورٹی کونسل سے کہا فوری قدم اٹھائے، دنیا کے امن کو خطرہ ہے۔ سیکریٹری جنرل نے کہا فلسطینیوں کو اجتماعی سزا دی جا رہی ہے۔ سعودی کراؤن پرنس سے بات چیت۔ ایران نے کہا اسرائیل عالمی اداروں کی توہین کر رہا ہے۔ غزہ میں اسرائیل کی بمباری، خان یونس اور جبالیہ میں لڑائی، مزید 3 اسرائیلی فوجی مرے۔ آئی ڈی ایف نے مغربی کنارے میں 4 فلسطینیوں کو ہلاک کر دیا۔ نابلس، رام اللہ اور دوسرے مقامات پر جھڑپیں۔ غزہ کو مزید فیول پہنچانے سے اسرائیل کا اتفاق، جارڈن ایئر فورس نے خان یونس میں مدد گرائی۔ ابراہیم رئیسی ماسکو پہنچے، پوٹین سے ملیں گے، کہا فلسطین سب سے اہم مسئلہ ہے۔ قطر میں انڈیا کے سفیر نے کی سزائے موت کا سامنا کرنے والے سابق نیوی آفیسر سے ملاقات، اپیل پر جلد ایک بار پھر سنوائی ہوگی۔ ریونت ریڈی نے چیف منسٹر کی حیثیت سے لیا حلف، کہا 1 دہے کا ظلم ختم ہوا، اندرما راج شروع ہوا۔ ریونت ریڈی نے پرگتی بھون کے بیریکیڈز ہٹا دیے، جمعے کو پرجا دربار رکھیں گے۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ یو این چیف اینٹونیو گوٹریز نے اسرائیل فلسطین جنگ روکنے کے لیے اپنے طور پر ایک اہم قدم اٹھایا ہے اور ایک آرٹیکل کا استعمال کرتے ہوئے سیکیورٹی کونسل سے کہا ہے کہ وہ سیز فائر کے لیے کام کرائے۔ 2017 میں عہدہ سنبھالنے کے بعد گوٹریز نے پہلی مرتبہ یو این چارٹر کے آرٹیکل 99 کا استعمال کیا۔ یہ ایک اہم قدم ہے، یو این سیکریٹری جنرل کو حاصل اہم اختیارات میں سے یہ ایک ہے۔ گوٹریز نے سیکیورٹی کونسل سے کہا کہ وہ غزہ میں ہلاکتوں کو ٹالنے کے لیے سیز فائر کرائے، اس کا مڈل ایسٹ پر گہرا اثر پڑ سکتا ہے۔ یو این چیف نے کہا کہ کسی بھی قیمت پر جنگ رکنی چاہیے۔ سیکیورٹی کونسل کو خط لکھتے ہوئے گوٹریز نے کہا کہ غزہ جنگ سے عالمی امن و سلامتی کو خطرہ ہے۔ یونائیٹڈ نیشنز کے ترجمان اسٹیفن جارک نے کہا کہ 2017 میں عہدہ سنبھالنے کے بعد گوٹریز پہلی مرتبہ آرٹیکل 99 کا استعمال کرنے کے لیے مجبور ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ غزہ کی 80% آبادی بے گھر ہوئی ہے، 11 لاکھ سے زیادہ لوگ یونائیٹڈ نیشنز کے شیلٹر ہومز میں پناہ لے رہے ہیں۔ گوٹریز نے یہ بھی کہا کہ غزہ کا ہیلتھ سسٹم ٹوٹ چکا ہے، غزہ میں کوئی بھی جگہ محفوظ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک ایسے وقت یہ وارننگ دی جا رہی ہے جب اسرائیل مسلسل بمباری کر رہا ہے اور زمینی آپریشن بھی جاری ہے۔ یونائیٹڈ نیشنز کے ترجمان نے کہا کہ یو این سیکریٹری جنرل کا یہ ایک اثردار قدم ہے اور یہ کافی ضروری ہے۔ ترجمان نے امید ظاہر کی کہ 15 رکنی سیکیورٹی کونسل انسانی سیز فائر کرائے گی۔ اس بارے میں پوچھے جانے پر کہ کیا اب بھی یو این چیف نے آرٹیکل 99 استعمال اب تک کیوں نہیں کیا، ترجمان نے کہا کہ سیکریٹری جنرل کا شروع سے خیال بالکل صاف تھا، انہوں نے ہر وہ قدم اٹھایا جو ان کے اختیار میں ہے۔ انہوں نے کہا کہ آرٹیکل کا استعمال یوں ہی نہیں کیا جا سکتا، جو زمینی صورتحال ہے اس وجہ سے انہوں نے یہ قدم اٹھایا ہے۔ اس دوران ورلڈ فوڈ پروگرام نے وارننگ دی ہے کہ غزہ میں لڑائی کی وجہ سے بھوک کا بحران پیدا ہو رہا ہے۔ یو این چیف اینٹونیو گوٹریز نے فلسطینیوں کو اجتماعی سزا دینے کی مخالفت کی۔ سیکریٹری جنرل نے سعودی کراؤن پرنس محمد بن سلمان سے ٹیلی فون پر بات چیت کی۔ انہوں نے غزہ کی تازہ صورتحال کے بارے میں خیالات کا تبادلہ کیا۔ انٹرنیشنل کمیٹی آف ریڈ کراس نے اسرائیل اور حماس سے کہا ہے کہ وہ فوری تناؤ کم کرے اور انسانی سرگرمیوں میں آسانی پیدا کرے۔ ریڈ کراس کے ڈائریکٹر جنرل رابرٹ مورڈینی نے ایک انٹرویو میں یہ بات کہی۔
ایران نے وارننگ دی ہے کہ اسرائیل کی طرف سے دنیا کی امن و سلامتی کے لیے خطرے بڑھتے جا رہے ہیں۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان ناصر کنانی نے یو این چیف اینٹونیو گوٹریس کی طرف سے آرٹیکل 99 کے استعمال پر ری ایکشن دیتے ہوئے یہ ریمارک کیا۔ ناصر کنانی نے کہا کہ صہیونی حکومت نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ وہ عالمی میکینزم اور اداروں کو کوئی اہمیت نہیں دیتی۔ غازہ میں کئی مقامات پر اسرائیل کی بھیانک بمباری جاری ہے۔ تازہ حملوں میں کئی فلسطینی جاں بحق ہوئے اور زخمی ہوئے۔ خبر ہے کہ اسرائیلی فوج خان یونس میں کافی اندر تک گھس گئی ہے۔ جبالیہ میں بھی کارروائی کی جا رہی ہے۔ اسرائیلی میڈیا میں کہا گیا کہ غازہ میں سخت لڑائی ہو رہی ہے۔ تازہ لڑائی میں اسرائیل کے کم سے کم 3 فوجی مارے گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اب تک زمینی آپریشن میں مرنے والے اسرائیلی فوجیوں کی تعداد 87 ہو گئی ہے۔ غازہ کے رفح میں رات بھر اسرائیلی حملوں کی وجہ سے دہشت دیکھی گئی۔ اسرائیلی فوج نے الزام لگایا کہ حماس نے ساؤتھ غازہ کے ایک علاقے سے 12 راکٹس داغے جہاں پر سیویلینز کو رکھا گیا تھا۔ اسرائیلی فوج نے کہا کہ حماس کے حملوں کی وجہ سے سیویلینز کے لیے خطرے پیدا ہو رہے ہیں۔ اسرائیلی فوج نے مغربی کنارے میں کم سے کم 4 فلسطینیوں کو ہلاک کر دیا۔ وزارت صحت نے یہ بات بتائی۔ جنین میں ایک 16 سالہ فلسطینی ابو بکر کے سینے میں گولی ماری گئی۔ نابلس کے بلاتا ریفیوجی کیمپ میں 24 سالہ عبد الناصر مصطفیٰ کو گولی ماری گئی۔ وفا نیوز ایجنسی نے بتایا کہ کئی جگہ جھڑپیں ہوئیں۔ اسرائیلی فوج نے مغربی کنارے کے تمون اور الفرا گاؤں میں جھڑپوں کے دوران 2 فلسطینیوں کو ہلاک کیا۔ ان کی پہچان 16 سالہ عبد الرحمن اماد اور 23 سالہ ابراہیم زہران کی حیثیت سے کی گئی ہے۔ اسرائیلی فوج نے بیت اللحم اور دوسرے مقامات پر بھی دھاوے کیے۔ رام اللہ میں بھی کارروائی کی گئی۔ امریکہ اور عالمی دباؤ میں اسرائیل نے غازہ کو مزید فیول پہنچانے سے اتفاق کیا ہے۔ وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو کے دفتر نے کہا کہ غازہ میں ضرورت کے مطابق فیول پہنچایا جائے گا۔ غازہ کے باہر غازہ کے کئی ہاسپٹلز میں فیول ختم ہونے کی وجہ سے کام نہیں ہو رہا ہے اور موجودہ حالات میں بیماریاں پھیلنے کا خطرہ بڑھتا جا رہا ہے۔ جارڈن ایئر فورس نے غازہ کے خان یونس میں امداد گرائی۔ پیراشوٹس کے ذریعے جارڈن کی ایئر فورس نے میڈیکل اور دوسرا سامان پہنچایا۔ برطانیہ میں اسرائیلی حملوں کے خلاف بڑے پیمانے پر مظاہرہ ہوا۔ احتجاجیوں نے ہتھیاروں کی 4 فیکٹریوں کو گھیر لیا۔ ورکرز فار فری پیلسٹائن کے بینر تلے یہ احتجاج کیا گیا، جس میں کئی ٹیچرز، ہیلتھ ورکرز اور دوسروں نے حصہ لیا۔ یونائیٹڈ نیشنز کی ریفیوجی ایجنسی نے کہا کہ غازہ کی صورتحال بہت بری ہے۔ غازہ کو فوری مدد کی ضرورت ہے۔ ایجنسی کے شیلٹر ہومز بھر چکے ہیں اور بہت زیادہ لوگوں کی ضرورتوں سے نمٹنے کے لیے کوئی وسائل نہیں ہیں۔ ایجنسی کے آپریشن سکڑتے جا رہے ہیں۔ پچھلے جمعے کو جنگ بندی کی مدت ختم ہونے کے بعد سے اسرائیل نے پھر سے حملے شروع کر دیے۔ اس دوران اشرفا ہاسپٹل نے کہا ہے کہ اس کے پاس بجلی نہیں ہے، جس کی وجہ سے علاج مشکل ہو گیا ہے۔ ریڈ کریسنٹ نے بتایا کہ غازہ میں زخمی آدھے سے زیادہ لوگوں کو فلسطین سے باہر علاج کی ضرورت ہے۔ جنگ کے 62 دن پورے ہو چکے ہیں اور جنگ تیسرے مہینے میں داخل ہو گئی ہے۔ G7 لیڈرز نے غازہ میں سویلینز کو بچانے پر زور دیا ہے۔ اس سلسلے میں ایک بیان جاری کرتے ہوئے فلسطین کی سویلین آبادی پر جنگ کے تباہ کن اثرات کے بارے میں فکر مندی کا اظہار کیا گیا۔ 2 مہینے سے اسرائیل غازہ پر بم برسا رہا ہے، جس سے پورا غازہ تباہ و تاراج ہو چکا ہے، لیکن اس کے باوجود دنیا نے بے قابو اسرائیل کو روکنے کے لیے کچھ نہیں کیا ہے۔ ایران کے صدر ابراہیم رئیسی ماسکو پہنچے، جہاں وہ اب سے کچھ دیر بعد رشیا کے صدر ولادیمیر پوٹین سے ملاقات کریں گے۔ اس ملاقات میں فلسطین کا مسئلہ سب سے اہم ہوگا۔ ملاقات کی تفصیلات کا انتظار ہے۔ ماسکو کے لیے روانہ ہونے سے پہلے ابراہیم رئیسی نے تہران ایئرپورٹ پر کہا کہ ان کا دورہ پوٹین کی دعوت پر ہو رہا ہے اور اس دورے میں وہ فلسطین کو سب سے زیادہ اہمیت دیں گے۔ رئیسی نے کہا کہ وہ غزہ میں اسرائیل کی بمباری کو رکوانے کے لیے بات چیت کریں گے۔ اب کچھ دوسری خبریں دیکھتے ہیں۔ امریکہ کی یونیورسٹی آف نیواڈا میں فائرنگ کا ایک اور واقعہ پیش آیا ہے۔ اس واقعے میں 3 لوگ مارے گئے اور 1 زخمی ہوا۔ زخمی کی پہچان ایک 67 سالہ پروفیسر کی حیثیت سے کی گئی۔ لاس ویگس کے عہدیداروں نے بتایا کہ حملہ آور کی پہچان اس وقت تک نہیں کی جائے گی جب تک اس کے گھر والوں کو خبر نہیں دی جاتی۔ کیمپس پولیس کی حملہ آور کے ساتھ جھڑپ ہوئی۔ یہ واقعہ مقامی وقت کے مطابق دن کے 11:54 پر پیش آیا۔
यूक्रेन के लिए अमेरिका की तरफ से ताज़ा मदद खतरे में पड़ती जा रही है। सेनेट में इस तजवीज़ को शिकस्त हो गई है। इस मदद में 110 बिलियन का पैकेज शामिल था। इसके अलावा इसराइल और गाज़ा की मदद की भी तजवीज़ शामिल थी। व्हाइट हाउस ने कहा है कि अगर ये मदद मंजूर होती है तो यूक्रेन के लिए मसाइल, यानी यूक्रेन की अगर मदद ये मंजूर नहीं होती है तो उसके लिए मसाइल पैदा होंगे। पिछले कई दिनों में देखा गया है कि कई मुल्कों में, ख़ासतौर पर यूरोपीय मुल्कों में, यूक्रेन के ताल्लुक़ से मदद की यानी मुखालफत बढ़ती जा रही है और ऐसी हुकूमतें हालिया अरसे में यूरोप में आई हैं जो यूक्रेन की इस तरह से मदद के ख़िलाफ़ है, जिससे सदर ज़ेलेंस्की के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं और इन हालात में रशिया को काफ़ी फ़ायदा हो सकता है और उसे यूक्रेन में अपने मकसदों में आसानी से कामयाबी मिल सकती है। कतर में इंडिया के सफ़ीर ने इंडियन नेवी के उन 8 साबिक़ ओहदेदारों से मुलाकात की जिन्हें जासूसी के इल्ज़ाम में सज़ाए मौत सुनाई गई। वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान अरिंदम बागची ने दिल्ली में ये बात बताई। ये मुलाकात 3 दिसंबर को हुई। इंडिया ने इस फैसले के ख़िलाफ़ अपील की है। इस बारे में अब तक 2 बार सुनवाई हुई है। बागची ने कहा कि हम सूरत हाल पर नज़र रखे हुए हैं। उन्होंने कहा कि ये एक हसास मामला है, लेकिन हम अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। अगली सुनवाई जल्द ही होने वाली है। ये इंडियंस एक मिलिट्री कंसल्टेंसी कंपनी के लिए काम कर रहे थे और उन पर इसराइल के लिए जासूसी का इल्ज़ाम लगाया गया। रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना के दूसरे चीफ मिनिस्टर की हैसियत से हलफ ले लिया है। भट्टी विक्रमार्का डिप्टी चीफ मिनिस्टर होंगे। 10 दूसरे वजीरों को भी हलफ दिलाया गया है। रेवंत रेड्डी ने हालिया असेंबली इलेक्शंस में कांग्रेस की जीत में अहम रोल अदा किया है। हलफ बर्दारी की तकरीब एलबी स्टेडियम में हुई, जिसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी के अलावा कई अहम लीडर्स ने हिस्सा लिया। मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी भी हलफ बर्दारी तकरीब में मौजूद थे। उनके अलावा कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर सिद्धारामैया और डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर DK शिव कुमार भी मौजूद थे। शिव कुमार ने हालिया इलेक्शंस में कांग्रेस की स्ट्रैटेजी बनाने में अहम रोल अदा किया है। हलफ बर्दारी के कुछ देर बाद रेवंत रेड्डी ने अपनी सरकारी रिहाइश गाह के सामने आहनी बैरिकेड्स हटा दिए। इस तरह उन्होंने अपना एक वादा पूरा किया है। प्रगति भवन में ज़बरदस्त सरगर्मियां देखी गईं। गवर्नर तमिलिसाई ने रेवंत रेड्डी को हलफ दिलाया और उन्होंने खुदा के नाम पर हलफ लिया। भट्टी विक्रमार्का के अलावा दूसरे वजीरों में उत्तम कुमार रेड्डी, D राजन नरसिम्हा, K वेंकट रेड्डी, D श्रीधर बाबू, P श्रीनिवास रेड्डी, P प्रभाकर, K सुरेखा, D अनुसुया उर्फ सीतक्का, T नागेश्वर राव और J कृष्णा राव शामिल है। हलफबर्दारी के बाद रेवंत रेड्डी ने खिताब करते हुए कहा कि अवाम हुकूमत में पार्टनर्स हैं। उन्होंने कहा कि लंबी लड़ाई और कुर्बानियों के बाद अलग रियासत हासिल हुई। रेवंत रेड्डी ने कहा कि अवाम ने एक दहे के बाद जालिमाना हुकूमत को ख़त्म किया है। उन्होंने कहा कि आज शहीदों के ख्वाबों को पूरा करने के लिए इंदिरा राज ने हलफ लिया है। उन्होंने कहा कि जुमे को दिन के 10 बजे ज्योतिराव फुले प्रजा भवन में प्रजा दरबार होगा। उन्होंने यकीन दिलाया कि अवाम ने कांग्रेस को जो मौका दिया है उसका इस्तेमाल करते हुए तेलंगाना को तरक्की दी जाएगी। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी बाद में ताज कृष्णा होटल गए, जहां पर सोनिया गांधी, खड़गे और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ठहरे हुए थे। बाद में वो BR अम्बेडकर सेक्रेटेरिएट गए और एक मीटिंग की सदारत की। इस दौरान मालूम हुआ कि B शिवधर रेड्डी को इंटेलिजेंस चीफ और V शेषाद्री को चीफ मिनिस्टर के सेक्रेटरी की हैसियत से मुकर्रर किया गया। रेवंत रेड्डी के एक रिमार्क पर तनाज़ा पैदा हुआ है। बीजेपी ने रेवंत रेड्डी के रिमार्क को शर्मनाक, गैर जिम्मेदार और गंदा करार दिया। मीडिया से बातचीत करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा था कि KCR का DNA बिहार का है और उनका DNA तेलंगाना का है। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में? आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। गाजा जंग रोकने के लिए UN चीफ का अहम कदम, आर्टिकल 99 इस्तेमाल किया। सिक्योरिटी काउंसिल से कहा फौरी कदम उठाए, दुनिया के अमन को खतरा है। सेक्रेटरी जनरल ने कहा फलस्तीनियों को इज्तिमाई सजा दी जा रही है। सऊदी क्राउन प्रिंस से बातचीत। ईरान ने कहा इसराइल आलमी इदारों की तौहीन कर रहा है। गाजा में इसराइल की बमबारी, खान यूनुस और जबालिया में लड़ाई, मजीद 3 इसराइली फौजी मरे। IDF ने मगरबी किनारे में 4 फलस्तीनियों को हलाक कर दिया। नाबलस, रामल्ला और दूसरे मकामात पर झड़पें।
غازہ کو مزید فیول پہنچانے سے اسرائیل کا اتفاق، جارڈن ایئر فورس نے خان یونس میں مدد گرائی۔ ابراہیم رئیسی ماسکو پہنچے، پوٹین سے ملیں گے، کہا فلسطین سب سے اہم مسئلہ ہے۔ قطر میں انڈیا کے سفیر نے کی سزائے موت کا سامنا کرنے والے سابق نیوی آفیسر سے ملاقات، اپیل پر جلد ایک بار پھر سنوائی ہوگی۔ ریونت ریڈی نے چیف منسٹر کی حیثیت سے لیا حلف، کہا ایک دہے کا ظلم ختم ہوا، اندرما راج شروع ہوا۔ ریونت ریڈی نے پرگتی بھون کے بیریکیڈز ہٹا دیے، جمعے کو پرجا دربار رکھیں گے۔ یہ تھی آج کی خبریں۔ شجول افراد سب کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔